یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے، ہمارا قبلہ ہے، اور اس بات سے مطمئن تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سنو دھیان سے، اللہ تعالی اپنے احکام وقفے سے وقت پر تھوڑی تھوڑی مدت میں اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کا امتحان لیں، اور منافقین اور دلوں میں خیانت رکھنے والے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ چھٹائی کرتے رہیں۔ سنو غور سے، توجہ سے بات، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استقامت کو مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت استقامت کو مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ لوگوں کی چھٹائی کرنے کے لیے ایسے احکام لاتے ہیں کہ ماننے والے الگ ہو جائیں، نہ ماننے والے الگ ہو جائیں۔ سنو توجہ سے بات، اللہ تعالی ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے الگ، اور نہ ماننے والوں کو ماننے والوں سے الگ کرنے کے لیے حکم لاتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے تک آپ نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد 17 مہینے تک قبلہ بیت المقدس رہا، قبلہ بیت المقدس رہا، قبلہ بیت المقدس رہا 17 مہینے تک۔ ظہر کی نماز ہو رہی تھی مسجدوں میں، الگ الگ 9 مسجدیں تھیں مسجد نبوی میں، اور بھی مسجدیں مسجد نبوی کے علاوہ بن گئی تھیں محلوں میں۔ ظہر کے وہاں میں حکم آ گیا کہ آپ رخ کر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، حکم آ گیا فوراً، رخ کر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، قبلہ بدل دیا۔ ریکنسٹرکشن آف امہ تو جیسے ہی قبلہ بدلا، صحابہ کرام فوراً بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اب اعتراض کرنے والے منافقین اعتراض کرنے والے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر تنقید کرتے رہتے تھے، خود تو کچھ کرتے نہیں تھے، اعتراضات کرنے کا مزاج تھا۔ وہ تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ملے مسلمانوں کی تو اس کو اچھالیں پھیلاویں۔ منافقین کو موقع مل گیا کہنے کے لو جی ان کا تو کوئی قبلے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر پڑھتے ہیں۔ منافقین تو اعتراض کر کے محروم ہو گئے۔ اس لیے کہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تنقید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے، تنقید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ ناقد محروم ہوتا ہے، تنقید کرنے والا محروم۔ سب سے بڑا بے عقل بے وقوف ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث کی سچی باتوں کا کھل کر انکار کر بیٹھے، اس سے بڑا احمق اور بے عقل کوئی نہیں ہوتا۔ جو چیزیں قرآن میں احادیث میں واضح ہیں ان کا آدمی انکار کر دے تو وہ بعض مرتبہ انکار کر دیتے ہیں لوگ اپنے تجربات، اپنے معمول کی وجہ سے کہ معمول یہ تھا مگر اب یہ ہونے لگا ہے، اب یہ ہونے لگا ہے۔
بجائے اس کے کہ آ کر بیٹھو پوچھو کہ اب کیا حکم ہے اور اب کیا کرنا ہے، آدمی اعتراض اور تنقید کر کے عمل کے دائرے سے نکل جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عمل کے دائرے سے نکل جاتا ہے، عمل کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی کا تنقید کرنا اسے حق کے انکار تک پہنچا دیتا ہے. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. تو چنانچہ منافقین نے اعتراض کیا، منافقین نے اعتراض کیا کہ بھئی انہوں نے قبلہ کیوں بدل دیا، اور یہود نے اعتراض کیا. یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا کیا انہوں نے، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، انہوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا. ارے سنو تو صحیح، یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں. باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب سب ایک رخ پر نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے، یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے، ہمارا قبلہ ہے، اور اس بات سے مطمئن تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ایک اللہ معاف فرمائے بعض مرتبہ دین کے شعبے یا دین کے مراکز کو لوگ اپنی ذاتی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں.